گھروں کے اندر جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، بیٹا اور بیوی روزے کی تیاری کر رہے ہیں، باپ کہتا ہے میں نے تو کل رکھنا ہے، ایک سحری کے لیے اٹھ رہا ہے، دوسرا سو رہا ہے، ایک روزے سے ہے، دوسرا اس کے سامنے بیٹھا گھر میں کھانا کھا رہا ہے، ایک گھر کے اندر ہی میاں بیوی مختلف کیفیتوں کے ساتھ. تو یہ انتشار روز بروز آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور حالات یہ ہیں کہ ہر دل کی آواز یہ ہے کہ یار یہ مسئلہ حل ہو جائے، خدا کا یار یہ عید کا دن ہے، یہ سب ایک دن عید کر لیں. اور آپ جانتے ہیں کہ کبھی رویت گلوبل اور لوکل مون سائٹنگ میں جب سب ایک ہی دن عید مناتے ہیں، اس وقت اہل اسلام کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے. ہر آدمی اچھل اچھل کر گلی ملتا ہے کہ یار آج ماشاءاللہ پورے امریکہ میں، کینیڈا میں، پاکستان میں سب میں ایک عید ہے جی. خوشی رنگ ہی الگ ہوتا ہے. اور جب یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی نہیں ہماری آج ہے اور ہماری تو کل ہے، تو عید کے سے فارغ ہو کے لوگ فون کرتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کے، ہاں جی ہم آپ کے یہاں آ جائیں عید کے لیے، عید ہو گئی ہم آپ کے یہاں آئیں کھانے پہ. کہ نہیں جی نہیں ہماری تو عید کا ہم تو روزے تھے. او ہو اچھا. اور کبھی کسی کے یہاں پہنچ بھی جائیں تو وہ سب کہتے ہیں جی ہم تو روزے سے ہیں. ایون یہاں تک حالات ہے کہ مہمان آ جاتے ہیں کہ جی میں نے آپ کو عید کی مبارک دینے آئے ہیں، اچھا ماشاء اللہ بھائی ٹیبل پہ لگاؤ دسترخوان لگاؤ. وہ کہتے جی نہیں جی بس دسترخوان کی ضرورت نہیں. بھائی کیوں؟ کہ جی اصل میں ہم تو روزے سے، ہم صرف آپ کو مبارک دینے آئے. یہ واقعات حقائق ہیں. اور پھر ایسے واقعات ہیں ہیوسٹن وغیرہ کے کہ میاں بیوی کی طلاق کی نوبت آ گئی. بیوی کہتی جی یہ فلاں قریبی سینٹر میں تو وہاں نماز پڑھنی ہے، میں تو اس کے مطابق سحری کر رہی ہوں، آج روزہ رکھ رہی ہوں، بچوں کو بھی کہہ رہی ہوں. ابا کہتا نہیں نہیں کل کرنا ہے، اگر تم نے آج روزہ رکھا ہے تو طلاق دے دوں. یعنی یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بھی تو مولانا ہے جنہوں نے کہا کہ نہیں نہیں وہ کل ہوگا. آج اور کل میں جھگڑا شروع ہو گیا. اب میں اسے کہہ دیا اگر تو نے عید نماز پڑھنے گئی تو تجھے طلاق. اور پھر عورتیں بھی زیادہ زیدی میں گئی میں تو جا رہی ہوں. پھر مفتیوں کو فتوے لیتے پھرتے جی. یہ اتنے بے شمار بات. پھر نوجوان نسل کے اندر حالات، پھر نوجوان پریشان ہیں کہ جی یار یہ کیا مسئلہ ہے، خوشی کا دن بھی ایک نہیں ہے، یہ کون سی ایسی مصیبت ہے. اور پھر میڈیا اور پھر یہ مغربی دنیا ان کو پھر یہ باور کراتی کہ دیکھو جی یہ تمہارا اسلام ایسا ہے، یہ تمہیں خوشی بھی ایک نہیں دے سکتا. یہ تو تمہارے پیغمبر اسلام نے دیکھو کیا تمہیں رہنمائی کی ہے، تم آپ سر پڈول کر رہے ہو. حالانکہ پیغمبر اسلام اور اسلام کے اس میں کوئی قصور نہیں. یہ فتویٰ آپ تفصیل سے دیکھیں گے. الحمدللہ پیغمبر اسلام 1400 سال پہلے بات کہہ گئے کہ امت بالکل ایک لڑی کے اندر جڑی ہو.